حج تو بیسیکلی عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ پورے مناسک حج جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ بھی اینٹی کلاک ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سوئی کیسے گھومتی ہے؟ یوں گھومتی ہے نا، لیکن طواف الٹا ہوتا ہے، یوں اینٹی کلاک طواف ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شمع کے گرد پروانے جب گھومتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے وہ اینٹی کلاک گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے گرد جب دیوانے گھومتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اینٹی کلاک گھوم رہے ہوتے ہیں، جھوم جھوم کے۔ اینٹی کلاک اس لیے ہے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے، دل جو ہے، وہ کعبے کی طرف ہو، ہمارا دل کعبے کی طرف ہو اور ہم گھوم رہے ہو۔ یہ عشاق کی ایک ادا ہے، دیوانگی کا ایک عالم ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم طواف کر لو تو یہاں پہ مقام ابراہیم پہ 2 گانا ادا کرو، اسے اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ بھائی مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے خلیل جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان آ گئے۔ فرمایا کہ تم طواف تو میرے گھر کا کرو، لیکن اس کے بعد سجدہ وہاں ادا کرو جہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں۔ اس کے بعد زمزم پیو۔ اب زمزم دیکھیے کیا ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی کی تلاش میں دوڑیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہیں، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا۔ بچہ پیاسا ہے اور ماں بے تاب ہو کے دیوانگی کے عالم میں کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتی ہیں، کبھی التجا کرتی ہیں، کبھی آہ و فغاں کرتی ہیں، فریاد کرتی ہیں اور پھر دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب 7واں چکر ہوا تو کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی شخص نظر آیا، کہ ان کے بچے کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک شخص نظر آیا۔ وہ حضرت جبریل امین تھے۔ پانی تلاش کرنا چھوڑا، وہاں پہنچی تو جا کے دیکھتی ہیں کہ بندہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ ابل رہا ہے۔ تو وہ صفا و مروہ بھی اللہ کی نیک بندی جو اللہ کی محبت میں دوڑیں، اللہ نے اس نشانی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ یہ بھی ایک محبوبوں کی ادائیں ہیں۔ حج پورا نام ہی عشق و محبت ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ بابا جی میرے تھے، میں اللہ انہیں کہ درجات بلند کرے، مجھ سے کہنے لگے پتہ ہے تمہیں چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیسے جاری ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بی بی ہاجرہ نے کیا کیا تھا، بچے کی محبت میں کیا کر رہی تھی؟ کہ دوڑ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، آہ و فغاں کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ فرمانے لگے کہ یہی کام آج بھی کوئی کر لے نا، اگر وہ بے تاب ہو کے کوئی بھی کام ہے، زندگی میں کوئی دشواری ہے، وہ اسی طرح دیوانہ وار اگر بے تاب ہو کر دعا کرنا شروع کرے، دیوانہ وار کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے اور رو رو کر دعا کرے، تو آج بھی محبت کے چشمے جاری ہو جائیں گے، اس سے آج بھی جاری ہوں گے۔ لیکن شرط یہ کہ وہ کیفیات، وہ محبت، وہ عقیدت وہ آنی چاہیے۔ چلتے ہیں آگے، ہم عرفات کا میدان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ نشانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جب دنیا میں آئیں، جب جنت سے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام تو سری لنکا کے پہاڑوں پہ اترے، اب ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے چلتے رہے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جہاں ملاقات ہوئی وہ وہی عرفات کا میدان اور جبل رحمت ہے۔ عرفہ کہتے ہیں پہچان کو، معرفہ، عرفہ پہچان سے، تو دونوں کی آپس میں ایک پہچان، ملاقات اس پوائنٹ پر ہوئی، اور وہاں جبل رحمت بھی بنا ہوا ہے، اور حجاج اس پہ چڑھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، خوب دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عرفات کا میدان دعا کا دن ہے، یوم عرفہ، دنیا بھر سے لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی
یہ یاد بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کی یاد کا دن جو ہے وہ سمجھو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں مینا میں، جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، تو وہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بچے تھے، ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا والد تمہیں یوں اشارے کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ دیکھیں وہ کوئی شخص کھڑے ہو کے اس طرح مجھے اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے 7 کنکر اٹھائے اور اسے مارا اور وہ دھنس گیا زمین میں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ آگے گئے تو پھر وہ آیا، پھر اس نے یہی حرکت کی، پھر آپ نے 7 کنکر مارے، پھر اس نے یہی کیا، آپ نے پھر 7 کنکر مارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس یاد کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اللہ والوں کی یاد، حج کا پورے مناسک کے حج دیکھیے، اس کے بعد آخر میں جب ہم قربانی کرتے ہیں، وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، جہاں بیٹے کے بدلے مینڈھا ذبح کیا گیا، اللہ نے وہ قربانی قبول کی۔ تو وہ بھی ایک اللہ کے نبی کی یاد ہے جو قیامت تک منائی جائے گی۔ پورے کا پورا حج ہم دیکھیں تو عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔